صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے، بیماراں دی شفایابی واسطے، علماء اسلام دی صحت و سلامتی واسطے، زیارات مقامات مقدسہ دی حفاظت واسطے، درجات دی بلندی واسطے، اور ایسے مومنین دے واسطے جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، واجباً ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری صلوات پہلے بندے تو لے کے آخری تک سارے اتنی بلند پڑھو کہ مشہد امام رضا مولا دا حرم یاد آ جائے، بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد و ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحمت قرآن بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام على رسول الكريم اشرف الانبياء والمرسلين وانا عبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلوات صلى على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے۔ توڑا ٹورایا حسنین کریمین دا پاک نانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ جتنے وقت نہ لا کے بطول دے پتران دی صف آزاد زینت بندے او دعا ہے خلاق عالم تو ان کدا ہی کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بندے پڑھ لیا وہ بندہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام میں جو بندہ داخل ہو گیا۔ تھوڑے بیٹھے ہو مگر ستھرے بیٹھے ہو، باہر گلی چ کھڑ کے یا سپیکر دی آواز دے یا بازار چ کھڑ کے یا دکاناں چوکاں چ کھڑ کے فضول گفتگو کرن نالوں بہتر ہے کہ بندہ مجلس غریب کربلا تے زینت آ کے بنے۔ تو زبان وہی چنگی ہے جڑی 14 دے ذکر چاہ کے بولے۔ اور اسے دے اتے زبیر شاہ جی معصوم دا ایک فرمان سناواں۔ معصوم فرمیندن کہ بندہ جتنا وقت مجلس مظلوم کربلا وچ گزاردا ہے نا، وہ گھنٹہ بوے، وہ 2 گھنٹہ بوے، وہ 3 گھنٹے بوے، 4 گھنٹے بوے، معصوم فرمیندن وہ وقت اس دی زندگی دا اضافی وقت ہے۔ اگر حیدری علی مہربانی حوصلہ افزائی دی، وہ وقت اس بندے دی زندگی دا اضافی وقت ہے۔ اگر ایک بندے دی عمر ہے 40 سال اور وہ پوری زندگی دے وچ 50 گھنٹہ، 100 گھنٹہ، 200 گھنٹہ، 400 گھنٹہ، 1 مہینہ، 6 مہینے اگر وہ مجلس مظلوم کربلا وچ بیٹھے تو اس دی عمر 40 سال نہیں بلکہ 40 سال تے 6 مہینے ہو سے۔ یہ فضیلت ہے کہ یہ وقت ایک دسترخوان تے جڑا وقت اسی گزارو، اور دوسرا مجلس امام حسین دی یہ فضیلت ہے کہ جتنا وقت اس تے وچ گزرے ایک تو ملائک عبادت شمار کر دیں،
دوسرا وہ زندگی تواڈی شامل نہیں ہوندا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہو جاندا ہے، چاہے وہ ہے شیعہ مسلمان، چاہے ہے اہل سنت مسلمان، چاہے ہے دیوبندی مسلمان، ہے مسلمان رسول دی وجہ نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہو جاندا ہے، مگر مومن نہیں ہوندا۔ مومن ادوں بنتا ہے جدوں علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ میں روز تواڈے سامنے بار بار گزارش کردا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھن والا شیعہ بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن جنت دا وعدہ مسلمان نال نہیں کیتا، مومن نال کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن جڑا جنت دا وعدہ کیتا ہے مسلمان نال نہیں کیتا بلکہ مومن نال کیتا ہے۔ یہ جڑے 14 ہادی اور راہبر اللہ نے سن عطا کیتے، انہاں دے متعلق ہی قرآن مجید فرقان حمید امام نقی علیہ السلام فرمائندے کہ جڑی آیت ہے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، معصوم فرمائندے کہ یہ آیت اللہ نے اسا معصومین دے واسطے بھیجیے کہ آل محمد تساں کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہ کچھ چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا۔ انہاں دا کوئی بھی فعل اپنی ذات واسطے نہیں، پوری زندگی پہلے معصوم تو لے کے آخری تک کسے معصوم نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا اپنی ذات واسطے ہوئے۔ انہاں خدا دی ذات واسطے ظہیر شاہ جی کم کرنے ہوندے، اور میں آج تک تاریخ دی فقہ دی کسے کتاب وچ نہیں پڑھا، کسے فقہ دی کسے کتاب وچ نہیں ملدا جو نبیان دے سلطان محمد مصطفیٰ نے آکھا ہوئے کہ میرے بعد ایک بے نو کافر سڑے، یا میرے بعد ایک بے دے اتے بندوق چالوے، یا پسٹل استعمال کرے، یا مشین گن استعمال کرے، یا دیواراں دے اتے کافر 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 لکھائے۔ نہ رسول نے تو برادری دا حکم دیتا ہے، نبی نے تو بھائی چارے دا حکم دیتا ہے، نبی نے اخلاق دا درس دیتا ہے، اور مومن وہ ہو سی جڑا نبی دی سیرت عمل کرن والا ہو سی۔ اور نبی نے زبانی نہیں، کائنات دے رسول نے پریکٹیکل کر کے زمانے نو وکھایا۔ مسجد نبوی دے وچ رسالت مآب نے فرمایا حضرت ابو بکر نو کہ تو اٹھی، میں زمانے نو پیا دسیندا کہ نبی دا ارادہ کیا ہے یا نبی چاہندا کیا ہے۔ نبی دے سلطان نے حضرت ابو بکر نو فرمایا کہ تساں اٹھی، پھر فرمایا حضرت عمر نو تو اٹھی، نبی فرمایا ایک بے دے گلے لگو، میں نبیاں دا سلطان اج دے بعد تساں دعانو ایک بے دا بھرا پیا بنے دا۔ اون دی وجہ یہ ہے کہ اون دی طبیعت تیرے نال رل دی ہے، تیرا مزاج اون دے نال رل دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مزاج توڑا رلدہ ہے، میں نبیان دا سلطان توان دوانو ایک بیدہ بھرا پیا بننا۔ پھر نبیان دے سلطان نے فرمایا حضرت عثمان نو کہ تو اٹھے، پھر فرمایا عبد الرحمن نو کہ تو اٹھے، پہ فرمائندے نے ایک بیدے گلے لگو، میں نبیان دا سلطان محمد توان دوانو ایک بیدہ بھرا پیا بنیندہ، اج دے بعد او تیرا بھیرا تو اوندا بھیرا، تیری طبیعت اوندے نال مل دی، اوندا مزاج تیرے نال رلدا ہے۔ جڑے عقیدے والے بیٹھے ہو سر چوے، پھر فرمایا سلیمان تو اٹھی، پھر فرمایا کمبر تو اٹھی، ایک بے دے گلے لگو، تیرا مزاج اوندے نال رلدا ہے، اوندا مزاج تیرے نال لگدا ہے۔ پھر فرمایا مقداد تو اٹھی، پھر فرمایا ابو ذر تو اٹھی، ایک بے دے جدا سارا نو بھیرا بنائے نے۔ کون ہے مسجد امیر کائنات علی ابن ابی طالب رو رہن، مصطفیٰ فرمایا یا علی
کتنا اچھا موقع ہے، زمانہ خوش ہے، تو پریشان ہے، رو رہے ہے، سر جھکا کے فرمایا کائنات دا رسول ہے، اللہ دی کل رحمت ہے، روندا اس واسطے ودا ابو بکر کو برا بنایا جے عمر دا، عثمان نو بنایا جے عبد الرحمن دا، سلیمان کو بنایا جے بوزر دا، کمر کو بنایا جے مقداد دا۔ اس پوری مسجد ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا میں علی دا بھیرا بن جاویا۔ نبیاں دے سلطان مسکرا کے فرمایا یا علی، ابو بکر نو بنائے عمر دا تو مزاج رل دے ہیں، عبد الرحمن نو عثمان دا بنائے تو طبیعت مل دی ہے، مقداد نو بنائے کمر دا تو مزاج رل دے ہیں، ابو ذر نو سلیمان دا بھیرا بنائے تو مزاج رل دے ہیں، میں اللہ دا بنایا ہویا نبی اللہ دی قسم جا کے پیاتا انہا سارا چو تیرے مزاج دا بندہ ہاں کوئی نہیں، آ میرے گلے چ بائیں پا، اے جڑے بنائیں اے دنیا چ ایک بے دے بھیرائیں، تو تا میں دنیا چی بھیرائیں، تو تا میں آخرت چی بھیرائیں۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات دے رسول نے پریکٹیکل کر کے مسجد نبوی چ لوگاں نو دسا ہے، اور کسے معصوم نے اپنی زندگی دے وچ کوئی ایسا کم نہیں کیتا جس دے وچ اپنی ذات شامل ہوئے، ہر او کم کیتا ہے جس دے وچ رضائے خدا شامل ہوئے۔ نبی فرمائے نہ دے مزاج آپس رل دے ہیں تاں بھیرا بنائے، تو زندگی وچ بھی میرا بھیرا ہے، آخرت وچ بھی میرا بھیرا ہے، اندھی وجہ تو میری سیرت تے عمل کر رہی ہے، جی میں محمد مصطفیٰ چاندہ تو زندگی میں گزار رہی ہیں، اس واسطے میں نبیاں دا سلطان پہ آدھا کہ تو دنیا چی میرا بھیرا ہے، تو آخرت چی میرا بھیرا ہے۔ تو اللہ دی طرفوں کل جتے گفتگو ختم کیتی ہے، اس تو اگے آج شروع کر دے، مزاج توڑا سونا بن گئی ہے۔ تو جبریل میسیج لے کے رسالت امام دے کول آئے کہ اللہ درود و سلام دے بعد پہ آدھائی کہ ہون ابو سفیان میدان دا نام ہے احد، جڑی جنگ احد دے نا تو جنگ مشہور ہے۔ فرمایا احد دے مقام تے اپنے بندے کٹھے کر، صفحہ تیار کر، جنگ کرنی ہے خدا دی ذات دی خاطر، چونکہ مصطفیٰ نے اپنے زندگی کوئی فعل کوئی کام اپنی مرضی نال نہیں کیتا۔ کائنات دے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا میں جڑا تو اکوادا نا بھئی بولے کرو، تریجے پاسے تیار ہو، تو کیوں نہ یہ شہر چھوڑ ونجیے، مدینہ ہی چھوڑ جاویے، ادا ہی ونج کے رہائش رکھیے وہ جتھا جنگ ہی نہ ہوئے۔ کائنات دے رسول دا جواب سنے، معصوم مسکرا کے فرمایا بھاویں جتھا وانج وانج اللہ اتھا موجود ہے۔ فرمایا کائنات دے جس کونے چلا جا اللہ اتھے موجود ہے، اور جتھے ہی خدا دے دین دا اور خدا دا دشمن ہو سی مصطفیٰ اندے نال جنگ کرے سی۔ وہاں کہ جی ہر جاتے، نبی فرمایا ہر جاتے، اسے کہ جی اگر ایک گل لے تے جڑے میرے خاندان دے اور برادری دے بندے او نال کوئی نہ ویسن جنگ تے، نبی فرمایا کوئی حرج نہیں، مگر یاد رکھیں جڑا نبی نال بغاوت کرے سی بھاویں جتھا ونجے اللہ دی لعنت اسے تے آسی۔ فرمایا بھاویں جتھا ونجے اللہ دی لعنت اسے تے آسی۔ اسے کہ جی 300 بندہ دا مالک میں ہاں، 300 بندہ میری برادری دا ہے، 300 بندہ میرے خاندان دا ہے، او نال کوئی نہ ویسی۔ نبی فرمایا کوئی حرج نہیں، 700 بندے دے نال نبیاں دے سلطان نے پہلا قدم نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے بہر رکھا۔ مولا دا ایک بڑا پیارا صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت عمر بن جمو۔ کائنات دا رسول فرمائندے میں جو جنگ تو تھکا ہویا جو واپس آوہا، اے میں کو اتنا پیارا ہے اندی پیشانی دا بوسا چگے نا میں نبی دی تھکاوٹ موکوین دی ہے۔ نبی نو بڑا پیار ہے اس نال۔ مسئلہ اے ہا حضرت عمر بن جمو دے نال، اگر مولا تون حج و زیارات تے لے جاوے، عمرے واسطے جاؤ تے جڑے شہداء احد ہیں اگر انہاں دی لسٹ پڑھ سو تے اس تے چوتھا یا پنجواں نام جناب حضرت عمر بن جمو دا ہے جڑے شہداء احد ہیں۔ اس نو پتہ لگا بھئی کائنات دا رسول جنگ واسطے جا رہی ہے، زوجہ نو ڈیک کے آدھے کہ مسئلہ یہ ہے بھئی نہ تا میرے ہاتھ ہیں نہ میرے پیر ہیں، اے بیچارہ معذور ہا
زوجہ نو ڈے کے آدھے کسے طریقے محمد مصطفیٰ کول میں کو پہنچا. اس آکھیا کی ارادے؟ وہ آکھیا میں جنگ تے نال ویسا. اس آکھیا ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے نال کوئی نہیں، تو جنگ کیویں کرے سے؟ بس اس آکھیا مہربانی کر نبی دے کول. بس نبی نماز پڑھا کے مسجد چوں پہلا قدم باہر رکھا ہے. عمر بن جمو اپنی پیشانی نبی دی نالین تے رکھی تے دے کے آدھے حسنین دی حیاتی ہووی میں نال جلساں. نبی فرمایا تو پیارا بڑا ہے، صحابی ہیں، تیرے نال محبت ہے، تیری پیشانی دا بوسا گینا نبی دی تھکاوٹ مک دیئے، مگر تینوں پتہ ہونا چاہیے لنگڑے تے لوہلے تے یا معذور آدمی تے جہاد ساکے تے. اس آکھے جی کہیں آکھا ہے؟ نبی فرمایا اللہ دی طرف حکم ہے. مسکرا کے آدھے جو اللہ آکھے اس نو لے جا پھر لے جا سو. آئے آئے جاگنا بھائی، اگر اللہ آکھے عمر بن جمو نو نال لے جا. نبی فرمایا تیرے نال محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، مگر تیرے تے جہاد ساکے تے. انداز گفتگو دکھائے انج ہاتھ چاہے دیکھ کے پیادہ رحیم و کریم اللہ عیب والا بنا میں بنا سکتا ہے، بے عیب بنا میں بنا سکتے ہیں، لولا بنا میں، لنگڑا بنا میں، کانا بنا میں. طاقت جو تین خدا کو لے تین مصطفیٰ نبی چا بنایا، میں مصطفیٰ دا کلمہ چا پڑھا. آج بندے مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ہون مر سکتا محمد نو چھوڑ نہ سکتا. ایندہ انداز گفتگو کوئی خالق کو اتنا پسند آیا، اللہ نے جبریل نو فرمایا وان مصطفیٰ نو آگ جنگ دی اجازت میں پیا دیندہ. عمر بن جمو نو خود ہتھا نال چا اور دلدل محشر دی زینے چبالا. شاباش سبا. حسین زندہ آباد، ہاتھ بلند نعرہ حیدری. آئے آئے فرمایا جنگ دی اجازت مل گئی ہے. ایک اچا اور دلدل محشر دی زینے چبالا. گل میں بڑی توڑے سامنے حسین شروع کیتی ہے. میں ذرا ہی نہیں خیال کیتا وے بندے تھوڑے ہیں تا میں تو آکوں ہی میں جڑا ہے نا پاسا کرا کے تے گزر جاواں. اپنی ڈیوٹی خلوص نال دیونی چاہیے. رسالت مآب نے 700 بندے دے نال 69 تیر کمان والے کو اور عبداللہ بن جبیر نو نبی فرمایا یہ احد والا درہ یہ تسا نہیں چھوڑنا، چاہے جنگ جیت جاؤ تاں بھی درہ نہیں چھوڑنا، چاہے جنگ ہار جاؤ تاں بھی درہ نہیں چھوڑنا. بالکل اپنی تیاری چباونا ہے. یہ تساں 70 بندے دی ڈیوٹی ہے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. 70 بندہ لے کے درے دے ہوتے بہ گئے. عبداللہ بن جبیر انہاں دا کمانڈر رہی. مولا دا ایک ہور صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر. جتنے صحابیاں دے میں نا چاہی کھڑا نا سیدزادہ اتنے صحابیاں دے نا یاد کرن واسطے بندے نو کم از کم 6 مہینے چاہی دے. بطول دے پتران دی عزت اور عظمت دا صدقہ ہے کہ اسی تواڈی دعاواں دے صدقے کچھ پڑھن دے کچھ آکھن دے قابل ہو گیا. حضرت مصعب بن عمیر اے مولا دے بڑے پیارے صحابین. اے کنڈ علی ٹور ٹردے جا رہے ہوئے نا کنڈ علی ٹور. بندہ ساڑھے پاس یاد نہیں بھئی ہوئے ہو کہ بندے کو آواز دے وہ تو بندہ کہو یار سمجھ نہیں لگی میں تو سمجھا فلاں بندہ پیا بندہ. ایک کنڈ علی ٹور ٹردہ جا رہا ہوئے نا تو کنڈ علی پاسوں پتہ انج لگتا ہے جو نبیان دا سلطان محمد جا رہی ہے. بڑی شباہت ہے دی رسالت مآب دے نال. اسے جنگ دے دوران حضرت مصعب بن عمیر اگے جا رہے ہیں، رسالت مآب پیچھے جا رہے ہیں کہ بندے نے تیر دا وار کیتا. مصعب بن عمیر اے شہید ہو گئے. رسالت مآب کھائیج گر گئے تے اڈو انہا کفار نے اعلان کر دیتا کہ محمد مارا گیا ہے، مصطفیٰ مارا گیا ہے. اے جڑا 70 تیر کمان والے بندے ہیں اے دوڑ پہ لٹ والے پاسے. کہیں آکھا سونا لٹے سوں، کہیں آکھا چاندی لٹے سوں، کہیں آکھا کوئی گھوڑا ہتھے آ گیا تھا وہ لٹے سوں. نبی فرمایا ہے درہ نہیں چھوڑنا، اے تواڈی مین جگہ ہے، درہ نہیں چھوڑنا، درہ نہیں چھوڑنا. اے بھج پہ لٹ والے پاسے اڈوں
کنڈ پچھو آ کے خالد بن ولید نے حملہ کر دیتا، بندے کافی شہید ہو گئے، نبی دا دندان مبارک زخمی ہویا، نبی گر گئے کھائیے، بندے دوڑ دے پہن، بندیاں کولوں بج دے ہو، بندیاں کولوں ایک بندے پوچھے ہو یار دوڑ کیوں رہے ہو؟ انہاں کہ اعلان نہیں سونا بھئی محمد مارا گیا، جدو بانی بھی نبی ہا، سردار بھی نبی ہا، اساں لڑ کے کیا کرنا ہے؟ امیر کائنات کو لوگ کہیں بندے پوچھا تو سان گئے نہیں؟ علی فرمایا جدہ محمد مارا گیا ہے علی جی کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی دی زندگی دا کوئی مقصد نہیں نبی دے بغیر، جھکی جائی جاتے نبی آکے کھائی دے ویچ گر گئے، دندان مبارک زخمی ہویا، ہونڈ دے ہوتے ضرب لگی، تجی میں اعلان ہویا لوگوں محمد قتل ہو گیا، نبیان دا سلطان محمد مارا گیا۔ صاحب کتاب لکھ دیں جھکی جاتے ہر کہیں اعلان سنا، جی میں ابو طالب دے بچڑے دے کنہ تے آواز آئی، جھکی جائی جاتے آکے اے جملہ ویکھن نال تعلق رکھ دے، جڑا ویک سی ہو یقیناً بول سی، کھبے ہاتھ نال مصطفیٰ دا علی نے ہاتھ بلند کیتا، سجے ہاتھ نال امیر کائنات نے اس طریقے نال اپنے تلوار لشکائیے، امیر کائنات انہا بج دے ہو لوگاں لے پاسے دے کے پہ فرمائندین یا یوحناس واپس آؤ محمد زندہ ہے، واپس آؤ رسول زندہ ہے، اے لوگوں مصطفیٰ زندہ ہے واپس آؤ۔ اللہ کو علی دا انداز کوئی ایڈا پسند آیا، اسے ویلے جبریل نو وحی دے کے بھیجیا کہ وانج میرے مصطفیٰ نو آکھ آج احدی سرزمین تے کھڑا ہو کے تو جھکی جاتے گر گیا ہمیں، میرا علی تیرا ہاتھ بلند کر کے ہر بندے نو آکھ ریا واپس آؤ نبی زندہ ہے، واپس آؤ نبی زندہ ہے، یا یوحناس واپس آؤ نبی زندہ ہے، دوڑو نہیں نبی زندہ ہے۔ اللہ درود و سلام دے بعد پیادے کوئی شریف لہو کسے شریف دا احسان نہیں رکھدا، جی میں آج ابو طالب دے بچڑے نے تیرا ہاتھ بلند کر دیتا ہے۔ آج تاریخ 18 مہینہ ذی الحج ہو سی، تاریخ 18 ہو سی، سوا لکھ حاجی غدیر دے گراؤنڈ تینوں میں اکٹھا کر دے سا، ابو طالب دے بچڑے علی دا ہاتھ بلند کر کے تو بھی آنکھیں لوگو من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا یا علی یا علی یا علی۔ فرمایا کوئی شریف لہو کسے شریف دا احسان نہیں رکھدا، جی میں علی آج تیرا ہاتھ بلند کیتا ہے، احسان دا ہمیں چاہ غدیر چلی ان ولی اللہ دا اعلان تو بھی کر دے بیں۔ اے وید جانگے جس تے وچ امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے تلوارے نو 9 دفعہ امیر کائنات نے اپنے زانوں دے نال سدھا کیتا ہے، جس لے جنگ کر کے ہٹے نہ تلوار ٹیڑی ہو جاویا، 9ویں دفعہ جداں تلوار ٹوٹ گئی، صحابی پریشان ہو گئے، رسول کو لا کے پیادن کائنات دا رسول اگر علی دی تلوار ٹوٹ گئی ہے تو خدا را کوئی تلوار اس نو ہور چاہ دیو، کوئی تلوار ہو چاہ دیو۔ اے صحابی گلاں پہ کر دین، نبی خاموش ہے، کائنات دا رسول چپ نہ کرو، علی نو کوئی ہور تلوار چاہ دیو۔ کائنات دا رسول بڑی پریشانی بن گئی ہے، علی دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بندے اٹیک پہ کر دین، علی نو کوئی تلوار چاہ دیو۔ نبی مسکرائے تو مسکرا کے فرمایا میں اللہ دا بنایا ہو یا نبی ارادہ رکھدا جتھوں دا پہلوانے تلوار اٹھاؤں آمنے چاہے دے۔ اے او دا میدان ہے جدہ تلوار ذوالفقار نازل ہوئی، جدہ امیر کائنات دے ہاتھ تلوار ذوالفقار آئیے، جبریل ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب دا شاگرد، جبریل ہون کہیں ویلے عرش تے جا رہی ہے، پھر فرش تے آ رہی ہے، پھر عرش تے جا رہی ہے، پھر فرش تے آ رہی ہے، علی دے قصیدے پڑھ رہی ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جنتے پڑے کے آدن جبریل خیر تہے آج تک وہ آرام نہیں بیانڈا، کہیں ویلے زمین دے ویندے وات آسمان تے وات زمین تے وات آسمان تے، جبریل مسکرا کے پیادے ذرا زمین تے نگاہ کرو، اللہ دے ملائک ذرا اللہ دے بنائے ہوئے علی دی جنگ احد دے میدان چ دیکھو، آج جبرائیل قصیدہ پڑھ کے پیادہ ہے میرے استاد علی جیسا شاہ سوار کوئی نہیں، ذوالفقار جیسے تلوار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور
اس جنگ دا بلکہ ہر جنگ دا فاتح علی ابن ابی طالب جنگ صفین دے دوران آخری جملہ 70 مصائب جنگ صفین دے دوران ساری میری گفتگو دا جڑا مرکز ہے وہ جملہ تواڈے سامنے عرض کرنا چاہتا یہ وہ جنگ ہے جس دے وچ امیر کائنات علی ابن ابی طالب دے سارے پتراں نے شرکت کی ہے اس جنگ دے دوران جنگ دا ماحول ہے نیزے چل رہے ہیں تلواراں چل رہی ہیں تیر چل رہے ہیں اس جنگ دے ماحول ہے امیر کائنات مسکرا کے فرما رہے ہیں مالک اشتر جی مولا فرمائندے نماز دا ٹائم ہو گئی ہے ہائے 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 ادے مولا ایڈے نازک ٹائم توانوں جنگ دا ماحول ہے مولا تلواراں پہ چل دیاں بندے قتل کرن واسطے تیار ہیں ایڈے نازک ماحول ہے مولا تو کو جنگ یا جنگ دے وچ بھی تو کو نماز یاد ہے امیر کائنات دا جملہ ہر مومن دی پیشانی تے لکھن دے قابل ہے امیر کائنات مسکرا کے فرمایا مالک اشتر اگر نماز نہیں پڑھنی علی لڑدا کہندے واسطے ودا ہے علی دی زندگی دا مقصد ہے توحید خدا نو بچانا علی دی زندگی دا مقصد ہے اللہ دے دین نو بچانا یحییٰ مازنی علی مولا دا صحابی ہے امیر کائنات نے مسجد چون نماز پڑھا کے پہلا قدم امیر کائنات بہر رکھا یحییٰ متھا علی دی نالین تے رکھا دیکھے پیادے مولا جڑا میرے گھر دے نال گھر ہے اے توڑے علی فرمیندن میرا ہے دیکھے آدھے مولا خالی پی ہے مینو نال علی مکان دی ضرورت ہے مولا اگر مہربانی فرماؤ او گھر مینو چاہ دیو مینو ویچ چھوڑو میں او گھر خریددا رنے 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 دہڑی پوچھ گئی علی دی رو کے فرمائندن یحییٰ اگر خالی ہوویا تا دے چھوڑا ہا اتھا میری دھی زینب راہ دے سبحان اللہ ہمیں حق بندہ ہے غریباں دے غم میں چاہے کرنا خالی ہوویا دے چھوڑا ہا اتھا میری دھی زینب راندی آدھے مولا 5 سال ہو گئے میں تیرے پڑوس سے چراندہ پیا اج تک مولا کدی آواز تا نہیں سنی ہائے سننا چاہتا جڑا مجمع ماتمی بیٹھے علی فرمیندین یحییٰ مازنی تو دی آواز کیویں سن سکدا ہے تینوں نہیں پتا او دی ماں دا ناں زہرا ہے او بطول دی دھی ہے تو دی آواز کیویں سن سکدا ہے اے جملے جاندے واسطے میں تے تے میں ہک وین کرنا ہے جوانو ماتمی آؤ اے ایک صحابی دوجا صحابی مدینے دے رہن والا صاحب کتاب لکھ دینے کنا تو ڈور ہے قوت سماعت اندی کوئی نہیں صاحب کتاب لکھ دین بدل جو آسمان تے شاجی گاج مارے ہا اندے کنا تے آواز کوئی نہیں آندی 28 رجب نو دیگرے لے اپنی زوجہ دا موڑا ہلا کے آتا ہے اے روندیاں کون پئی ہیں ہندی زوجہ رو کے آدھیے تینوں سنین دے آدھے اللہ مان آنکھ میرا جگر پھٹ دے یہ کہندی آواز بیان دیا ہائیو میرا غریب بھیرا ہندی زوجہ منہ تے پیٹ کے آدھی اللہ مان آنکھ زینب سمان ودی جڑے دی سبحان اللہ وطن بڑی پیاری چیز ہوندی ہے جوانوں ماتمیوں کول بٹھائے امیر کائنات دل اجپال بچڑے حسین نے فرمیندن غازی وانج کرسی چاہ کے گھنا فہرست بنا غازی فرمیندن میں مٹی تے نہ بواں فرمیندن نہیں میرا حکم ہے سامنے کرسی تے بے جوانوں ماتمیوں پہلا نام حسین رکھوائے لکھ غازی مولا نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب حسین دا ہاتھ غازی دے ہاتھ آئے فرمیندن جملہ کاٹ اتھا لے کے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمیندن لکھ میری بہن زینب بنت علی اسیرہ شام کلثوم بنت علی اسیرہ شام
رقیہ بنت علی اسیرہ شام بزرگ پڑھتے ہیں رے پا کے عباس قلم زمین تے رکھے امامہ لا کے شبیر دے پیران تے رکھ کے آدن امام منت لیندہ خدا دا نائی میں تیرا نوکران تے نوکر سڑ ویندہ راسا جو میری بہن رقیہ نال پئی ویندیے تے علی دیاں دیاں نو وطن تے ٹکا جا بازار جانے کربلا جانے میری بہن رقیہ جاوے بطول دیاں دیاں نو ناروا فرمایا میرا مشن مکمل نہیں ہوندا بہناں دے نا لکھائے دھیاں دے ماتمیوں نا لکھائے جملے توڑے سونے ہوئے نہ کوئی نواں حسین ہے نہ کوئی نویں کربلا ہے کوئی ایسا برکت والا نام ہے خطیب ذاکر دے منہ چوں نکلے حسین مومن دے ڈھا نکل جاندی ہے اس ذکر دے کمال ہے جوانوں بیٹیاں دے نام لکھائے لکھ فاطمہ کبرا نال لکھ سکینہ نال غازی مولا نے فاطمہ شغرا دی سواد پاتی ہے فرمیندے نہیں اتھا لکھ سکینہ تے مولا شغرا نال نہیں ونجنا فرمیندے نہیں او میری اماں زہرا دی شکلہ والی ہے میں نہیں چاہتا بازار چ میری ماں دی تصویر رول جاوے جوانوں ماتمیو جی میں پاسے نال بیٹھی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے چاچا غازی میں کسے دی دیاں عباس فرمیندن میں تا نوکراں ساراں دا جو نال ونجنا ہی نا وط اکبر بھیران گول جوانو سر علی چادر بیمار دے گل چے ایک ایک دروازے تے ودی پوچھ دیئے مائی آئے تھا میرا اکبر تا نہیں آیا کوشش کرا ایک مکان ہو جاوے محرم دے دن محرم دی راتی ایسے دن ماتمیو جڑے ذاکر دے محتاجی نہیں اگر کسے جوان تے نگاہ پوی تاں رو لویں کسے پردہ دار دے چادر تے نگاہ پوے تاں رو لویں کسے چھوٹے بچے نو پانی پیندہ دیکھیں تاں رو لویں جوانو ماتمیو رون دیو یہ پہلے پہلے میری شین فروا دے بوے تے آئیے قاسم دی ماں میرا اکبر نہیں آیا فرمیند نہیں بیمار ود رون دی ہوئی اصغر دی ماں رباب دے بوئے تے آئیے اصغر دی اماں میرا اکبر تا نہیں آیا فرمیند نہیں بیمار جوانو تریجے دروازے تے آئیے کمار جھوک گئی ہے فضان اللہ کے بھیا دیے بیمار کہ کو ودی گلین دی آدھی اماں میرا اکبر نہیں لبدا فضا دی آواز بیان دیے بیمار سامنے دروازے تے لگی وانج ماں پوتر دوں میں پیار دیاں گلاں بیٹھے کر دینا او جوانو جی میں بیمار آئیے کے دٹھائے قیامند منظر عالیہ دی جھولیے علی اکبر دا سارے بی بی داڑی چوم کے بیان دی اکبر تو روزہ دا میں جی میں دادی زہرا دا جنازہ دی رات لے چوا اماں اگر میں جیندہ ریا تیرا جنازہ میں جیسا آواز آندہ میرے نال لا دن تھوڑے رہ گئے نیا او جوانوں مات بیو جی میں دروازے تے بیمار ڈے دی کھڑی آئیا ہی میں سجے آدھا اشارہ کر گیا دیے بھوپی زینا سے جوانوں میں ڈوبے جا آلیہ فرمایا جوان جو آدھیے تیرا کچھ نہیں لگدا آدھی اماں لگدا تا سکا بھرائے مگر جتری جا رہی ہے میں سامنے آندھیا کان کر کے ٹور بھوندے آواز آندھا اللہ جانے میرے نال ناراض ہے آلیہ فرمایا ونج بے اکبر بین کھڑی سڑیں دیا بین دے براد ٹورن دانداز دی گئے مات بھی اکبر دا سجاد سغرا دے سر دیا سغرا دا کبات علی اکبر دی کمر جے ایک قدم چین دیئے وطگو والان دیئے نکے نکے آت بان گیا دیئے بابے کول جل دے آئے آنکھیں دلوں ویر فرمیندن بابے کول ونجن دے اکسان دا دلو او جوانو
حسین دے سامنے اکبر مٹی دیا بیٹھایا امامہ لاگ پیو دے قدمہ دے رکھایا اچھا رونا اکبر دے رو رو کے پیا دنو اے مالک پو مسافران دا شالا ہووی بغد زیادہ او جے حکم دے ایک عرض کراو جی میں دل اکبر دا یادا حسین آدن اکبر کے آکھنا چاندہ رونے جوان درو روگ پیا دنو تیری آتری بہنا پیا نال ویندیان تے کسور کڑائے سوگرا دا میرا دل آدائے نا تروڑو ہاو اے سانگا بین برادا حسین فرمیندن بس اکبر میرا ہمرے سنال نہیں منجنا اٹھ کڑی آدھی بس اکبر بابا جو آدھائے تھے میں نال نوین دیا ہاتھ بن گیا دی بابا آخر میں تیری دیا اتنی اجازت دے میں دروازے دے اندروں ونج باوا آج دیکھاں دا سی جڑیاں حویلیج کڑانے نے ٹوریاں اٹھان دے کی میں باندھیا نا حسین فرمائیں دے اجازت ماد گو قیامت منظرہ پہلے پہلے ایک بی بی آئیے اور جوانو اس بی بی نو ٹرن دا نہیں آندا اکبر ماما لایا عباس پیران دے نشان ودا مٹھائیں دیا تیرو رو کے بیاد آئے گیا نکل جنازہ